نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، خونے خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد سول سیکریٹریٹ کی بس مردان سے چلی، جس میں سول سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے۔ زیادہ تر ملازمین کم سکیل کے لوگ تھے جو اپنے خاندانوں کی کفالت کا واحد ذریعہ تھے۔ یہ بس جب سنہری مسجد کے پاس پہنچی پشاور میں تو 8 کلو گرام کا بارود جو ایک ٹائمنگ ڈیوائس کے ساتھ منسلک تھا دھماکے سے پھٹ گیا۔ درجنوں لوگ وہیں خون میں لت پت ہو گئے، 15 لوگ وہیں پر اپنی جان آفریں کے سپرد کر گئے، اور 25 لوگ جو ہیں وہ اب شدید زخمی حالت میں ہسپتالوں میں ہیں۔ پہلا موقع نہیں ہے جہاں سول سیکریٹریٹ کے پشاور کے لوگوں کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہو۔ 2012-13 میں 38 جو ملازمین ہیں سول سیکریٹریٹ کے، وہ پہلے بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنی جان آفریں کے سپرد کر چکے ہیں، اور اس طرح کے دھماکوں میں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح طالبان فضل اللہ گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کے پی کے وزیر اطلاعات مشیر اطلاعات جناب مشتاق غنی نے کہا ہے کہ کے پی کی حکومت اکیلی یہ جنگ نہیں لڑ سکتی، اور اس کے جو جنگ کے مضمرات ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جب یہ دھماکہ ہوا اس وقت ترکمانستان کے صدر کے پروٹوکول میں مصروف تھے، گارڈ آف آنر لے رہے تھے۔ شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کسی نے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ جب اپنے شہری خون میں لت پت ہوں تو باہر سے آئے مہمانوں کی میزبانی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ آپ کی عزت تبھی ہوگی اگر آپ اپنے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ صرف پروٹوکول دینے سے، اس طرح آگے بچ جانے سے، گارڈ آف آنر دینے سے باہر کے مہمان امپریس اس وقت ہوں گے، لیکن باہر جا کے جب خبریں پڑھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا تھا عین اسی وقت جب وزیر اعظم صاحب میری میزبانی میں مصروف تھے، شاید انہیں بھی مناسب نہ لگے۔ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ یہ جو پشاور میں واقعات ہو رہے ہیں ان کی زیادہ تر پلاننگ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر کی جاتی ہے۔ 2600 کلومیٹر کے اوپر یہ جو بارڈر ہے اس کا جو بہت دشوار گزار پہاڑوں اور سنگلاخ زمینوں کے اوپر مشتمل ہے، جہاں ایک طرف سیکیورٹی کا معاملہ اس کو بڑا مشکل بنا دیتا ہے، وہیں پر یہاں پر جو آنا جانا ہے اس کو روکنا بھی بڑا محال ہے۔ 2006 آنورڈ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان اپنے ریڈار سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے، اپنے ڈرونز کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے اوپر کافی پیسہ خرچ کیا گیا، لیکن اب تک ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ہمارا جو ڈرون سسٹم جو پاکستان بنا رہا تھا اس کی کیا اس وقت حیثیت ہے۔ کے پی کی حکومت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ رینجرز اور ایف سی اس کو دیے جائیں تاکہ وہ اس موومنٹ کو کنٹرول کر سکے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اس جنگ میں تنہا کھڑا ہے۔ باقی جو پاکستان جس طرح سے اس کو وہ لڑنا چاہیے افواج پاکستان کی کوششیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ڈی پیز جو جنوبی وزیرستان سے آئے ہوئے ہیں وہی ابھی تک واپس نہیں جا سکے۔ نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز کی حالت جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اسی مسئلے کے اوپر ہم نے زحمت